अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहांज़ेब। गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौलाना फजलुर रहमान का कड़ाक मौज़ूए बहस बना हुआ है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि मौलाना की ललकार का हदफ क्या हो सकता है, इसकी टाइमिंग और इसके पीछे छुपे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। तो अब मौलाना ने खुद एक वाज़ेह इशारा कर दिया है जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब वो छुपे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी ने इस जानिब इतनी तवज्जो नहीं दी और ज़्यादातर का फोकस वो मौलाना और हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी की नोक-झोंक की तरफ है। तो आइए आज इस अहम पहलू से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगाज़ में मौलाना न हाफिज़ इब्तिदा में एक आला हज़रत की बात करूँगी जिन पर तमाम उलमा और हिफ़ाज़ का बिल अजमाल इत्तफ़ाक़ है। तो कहते ये हैं कि एक बार हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी शख्स ने मजाक में पूछा कि हज़रत, शरीयत में कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि मैं खाता रहूं और रोज़ा भी ना टूटे। तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया, हाँ बिल्कुल है। जिस पर उस शख्स ने फिर बड़े इश्तियाक से पूछा, अच्छा वो क्या है। तो हज़रत ने फरमाया कि आप रोज़ा रखें और अपने नौकर को एक जूता दें और कहें कि वो सारा दिन आपको मारता रहे। इस तरह आप खाते भी रहेंगे और रोज़ा भी नहीं टूटेगा। तो लगता ये है कि यही फार्मूला अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने चुप के रोज़े पर अप्लाई किया है, जिस पर अमल करते हुए मियां साहब ने मुजफ्फराबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अपने छोटे भाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक मजाक किया है और कहा यह है कि अगर इलेक्शन में कामयाबी मिलती है तो मेरा दिल करता है कि शहबाज शरीफ से कहूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे। तो भाई अब ये मजाक है, तंज है, हसरत है या सवाल है? तो इसका जवाब आपने मुझे अपने कमेंट्स में देना है। लेकिन भाई मेरे पास जो हकाइक है ना, उससे तो ये पता चलता है कि रूए सुखन तो शहबाज शरीफ की तरफ है, लेकिन मुखातिब वो कोई और है। जाहिर है कि अब वही लोग हैं ना जिन्होंने मियां साहब को चौथी बार वज़ारत उज़्मा का ख्वाब दिखाकर लंदन से पाकिस्तान बुलवाया और इन्हीं लोगों की यकीन दहानी पर फिर मियां साहब ने आते ही अपने सर पर इक़्तिदार के कबूतर भी बिठाए। लेकिन जब बक्से खुले तो मियां साहब को एक ऐसा फॉर्म 47 पकड़ाया गया जिसके आदाद शुमार के साथ की गई फनकारी को तो जनाब ये कोई प्राइमरी का बच्चा भी ना आसानी से पकड़ ले। अच्छा, फिर अब इसका असर ये हुआ कि ऐसी चुप लगी कि इंडिया के साथ जंग के मौके पर भी आपने देखा कि उन्होंने खुलकर लब कुशाई की तौफीक नहीं की, जिसके बाद फिर कुछ हफ्ते पहले उनको दोबारा ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अखाड़े में उतारा गया, जहां पाकिस्तान की तारीख में भी पहली बार ऐसा हुआ कि मरकज़ की हुक्मरान जमात बुरी तरह से इलेक्शन हार गई और ये सिर्फ इलेक्शन नहीं हारी बल्कि माले गनीमत में रखी गई सीटें भी नून लीग के बजाय वो IPP के हवाले कर दी गई, जिनकी बुनियाद पर अब वो आप देखें कि GB हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टनर्स हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और IPP। इस तनाजुर में अब अगर आज़ाद कश्मीर को आप देखें तो मियां साहब को एक बार फिर वसवसों ने घेर लिया है। जाहिर है कि ज़मीनी हक़ाइक़ का तो उन्हें बड़ी ही अच्छी तरह से इदराक है और अब तक जो बात हमारे सामने आई है उसके मुताबिक कोई भी सियासी जमात या उम्मीदवार वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुलकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के किरदार पर तो वैसे ही लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और कहा यह जाता है कि इनके लिए तो लोग जूते हाथ में लेकर खड़े हैं, क्योंकि नून लीग के वफाकी वज़रा वो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोगों को कश्मीरी मानने से ही इनकार कर चुके हैं, जबकि मुजाहिरीन को इंडियन एजेंट्स करार देकर सख्त एक्शन की धमकियां देते रहे हैं। लिहाजा अवाम की तरफ से तो देखें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब है। इसलिए असल सवाल दरख्वास्त या फिर भीख तो खवास से ही मांगी जा रही है ना, जिसका मुतालबा आपने देखा कि मरियम नवाज़ ने फिर अपने खिताब में किया और 17 सीटों की फरमाइश की और वो किस अंदाज में की तो इसकी डिटेल्स मैं आगे बयान करती हूँ। लेकिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो बात कर रही थी वो ज़रा मुकम्मल कर लूँ, जिनको देखकर कौन आया शेर आया के नारों की गूंज में जब तकरीर के लिए बुलाया गया ना तो पहले माइक ने ही काम छोड़ दिया, जिस पर उन्हें फिर सरेआम कहना पड़ा कि इतने बरसों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद आया है और आप उनकी आवाज़ ही नहीं पहुंचा रहे, बहुत ही निकम्मा काम किया है। तो अब ये कसूर किसका था? तो खैर ये तो ऑर्गेनाइज़र ही बता सकते हैं, जिनको शायद अब भी उन पर पूरा एतबार नहीं है। खैर जब माइक का मसला ये हल हुआ ना तो उन्होंने हस्बे रिवायत सबसे पहले मुझे क्यों निकाला का जो अपना ज़ख्म था वो हरा किया
اور کہا کہ میں نے مظفر آباد میں موٹر وے کا منصوبہ بنایا تھا، جو بن جاتی تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی۔ اب کوئی ذرا ان سے پوچھے نا کہ جناب آپ کو نکالے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں اور ان 10 سالوں سے 6.5 سال مرکز میں آپ کی جماعت کی ہی حکومت رہی ہے، تو آپ اپنے نکالے جانے کے بعد آپ لے آتے نا وہ خوشحالی، تاکہ آج کشمیر کے عوام کو اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج نہ ہونا پڑتا۔ لیکن خیر، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زید کا گواہ بکر، تو انہوں نے اپنی اس بات کی گواہی کے لیے پھر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کو بلایا اور ان سے اپنی ہر بات کی تائید کروانے لگے۔ لیکن 2 نکالے ہوئے سابق لالوں کی یہ جوڑی، یہ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام سے نا کچھ زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے فوراً میاں نواز شریف کے کان سے لگے راجہ فاروق حیدر کو نیچے بلا لیا اور شاہ غلام حیدر کو ان کے پہلو میں کھڑا کیا، جو نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر ہیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے سلیکٹرز کے منظور کردہ امیدواروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کیوں ظاہر کر رہے تھے، لیکن بہرحال انہیں اعتماد نہیں کہ ان کی جماعت کشمیر سے یہ الیکشن جیت سکے گی، اس لیے انہوں نے پھر وعدہ بھی ایسا ہی کیا اور یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں ہماری حکومت بنی تو ہم یہاں کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیں گے، اور میں ہر 3 مہینے بعد آزاد کشمیر آ کر خود لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ تو اب 2 سالوں میں میاں صاحب آپ دیکھیں کہ اپنے حلقے کی نمائندگی کے لیے ٹوٹل کوئی 3-4 دفعہ بھی قومی اسمبلی تو گئے نہیں ہوں گے، لیکن کشمیریوں سے انہوں نے ہر 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کیا، یعنی کہ پھر نہ ہی سمجھیں، نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادھا ناچے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے صرف مٹھائی پر ہی آزاد کشمیر کے اقتدار کی دعائے خیر کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ میں پنجاب حکومت کی جانب سے 10 گرین بسوں اور 15 موبائل ہاسپٹلز کا تحفہ لے کر آیا ہوں، جو چند دن میں پہنچ جائے گا، اور یہ کشمیر کے لیے ہماری طرف سے مٹھائی ہے۔ اچھا، ویسے کیا خیال ہے کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد کسی کو بھی ایسی مٹھائی یا اسکیمیں اناؤنس کرنے کا اختیار ہے؟ کیا یہ الیکشن ضابطۂ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے؟ لیکن اب تک الیکشن کمیشن وہ ستو پی کر سویا ہوا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی جانب سے، یعنی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی بیان جاری تک نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں مریم نواز کی جانب، جن کی زبان سے 17 سیٹوں کا ورد وہ جاری ہوا ہے، جس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ اتنی ہی سیٹیں ہیں جتنی پاکستان تحریک انصاف نے یہ 2021 کے الیکشن میں آزاد کشمیر میں موجودہ حلقوں سے جیتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ 9 سیٹیں انہیں مہاجرین کے حلقوں سے مل گئی تھی۔ اس طرح پھر دونوں کو ملا کر پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ تو اب مریم نواز نے بھی اتنی ہی سیٹوں کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ ہوا یہ کہ مریم نواز نے 2021 کے کشمیر الیکشن کے حوالے سے عمران خان کی طرف ایک واقعہ منسوب کیا، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان نے کسی کو بلا کر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی ممکنہ سیٹوں کی تعداد پوچھی، تو انہیں بریف کیا گیا کہ 17 نون لیگ اور 3 پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بنتی ہیں، جس پر بقول مریم نواز عمران خان نے کہا کہ یہ ترتیب یہ الٹ دو۔ یعنی مریم نواز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف وہ صرف 3 سیٹیں جیتنے کی قابل تھی، لیکن انہیں 17 نشستیں دے دی گئیں۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے تو دیکھیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھیں، اس ملک میں جو جیل میں چلا جائے نا، اس پر پھر کسی بھی نوعیت کا الزام لگانا تو رواج بن گیا ہے یہاں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ مریم نواز ہمت پکڑیں اور ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ عمران خان کے خلاف کسی بھی عدالت چلی جائیں۔ اور ویسے بھی اگر یہ بات سچ ہے تو سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ سیٹوں کا ہیر پھیر کرنا وہ کس کے اختیار میں ہے، اور جن کے اختیار میں ہے وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت کی پشت پر کھڑے ہیں، لہٰذا بھائی یہ ثابت کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا نا پھر۔ لیکن وہ کیا ہے کہ ایسے الزام ثابت کرنے کے لیے نہیں لگائے جاتے، بلکہ یہ فرمائش کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے تو 2024 کی دھاندلی بھی جائز ہے۔ تو مریم نواز بھی دوسرے لفظوں میں آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں سے نون لیگ کی کم از کم 17 سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور باقی مہاجرین کی 12 سیٹوں پر تو رانا ثناء اللہ پہلے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان میں سے 9
وہ ان کی جیب میں ہیں۔ اب اس طرح کل ملا کر یہ 26 ہو جائیں گی جو کہ سادہ اکثریت بنتی ہے۔ اچھا اب دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں بائیکاٹ کے بعد تو انہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن مشکل یہ ہے کہ 3 بڑی جماعتیں یہ اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں اور تینوں حکومت کا حصہ ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماسٹرز کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور اس لیے یہ ایک دوسرے سے خائف بھی ہیں۔ اچھا اب بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کشمیر میں الیکشن اتنے ہی صاف اور شفاف ہوں گے جتنے پاکستان کے ہیں، اور جبکہ مریم نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے صوبے کے وسائل کرپشن کی نظر ہوتے ہیں، یہ بھلا آزاد کشمیر کو کیا وسائل دیں گے۔ اچھا پھر اس میں شرجیل میمن بھی کود پڑے ہیں، جن کا فرمان ہے کہ فارم 47 کی پیداوار جماعت کشمیر میں ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے، لیکن اقتدار کے اس کھیل کی آپ ذرا شفافیت دیکھیے کہ ایک دوسرے کا کچا چٹھا کھولنے کے بعد جو ہی نتائج آئیں گے نا تو یہ تینوں مل کر آپس میں حکومت اور اپوزیشن کی بندر بانٹ کریں گے، جیسا کہ یہ جی بی الیکشن کے بعد ہوا، جبکہ مرکزی حکومت وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جو ہیں یہ اکٹھے ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر تقریباً 5 روپے اور ڈیزل میں 7 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح مٹی کا تیل بھی تقریباً 7 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں خام تیل وہ ساری دنیا میں ہی مہنگا ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ بھئی یہاں اتنی زیادہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نالائکی، کیونکہ ہمارے ملک میں سوائے ایک، جی ہاں صرف ایک پارکو ریفائنری کو چھوڑ کر باقی تمام ریفائنریز وہ پرانی ٹیکنالوجی یعنی ہائیڈرو سکمنگ پر کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ریفائنریز میں پروسیس ہونے والے خام تیل سے صرف 15 سے 20% پیٹرول نکلتا ہے، جبکہ باقی وہ فرنس آئل بن جاتا ہے جس کی مارکیٹ میں طلب وہ بہت کم ہے۔ اچھا دوسری جانب دنیا میں زیادہ تر ڈیپ کنورژن ٹیکنالوجی رائج ہے جو فرنس آئل کو بھی پیٹرول اور ڈیزل میں بدل دیتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے ریفائننگ کا عمل وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ مقامی ریفائنریز وہ ملک کی ضرورت کے مطابق پورا پیٹرول اور ڈیزل وہ بنا نہیں پاتی۔ اس لیے ملک کی ضرورت کا زیادہ تر پیٹرول اور ڈیزل وہ بنا بنایا باہر سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ مہنگا پڑتا ہے۔ اب اس فرق کا اندازہ دیکھیں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا میں خام تیل کی قیمت وہ 85 سے $90 فی بیرل ہو تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں اضافی $20 شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی پرانی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھر ہماری ریفائنریز میں ایران اور روس کا تیل وہ بھی ریفائن نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا حالانکہ عمران خان نے جب روس سے سستا تیل خریدنے کا اندیہ ظاہر کیا تھا نا تو اس وقت ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا تھا، جس پر آج تک موجودہ حکومت سے عمل نہیں ہو سکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی سرمایہ کاری کے لیے ہی تیار نہیں ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریفائنریز میں ایک بہت بڑا شیئر وہ حکومت کا اپنا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اس نالائکی اور نااہلی کی سزا ظاہر ہے کہ غریب عوام ہی بھگت رہی ہے نا، اور اپنے خون پسینے کی کمائی جو کہ بچوں کی متوازن غذا، اچھی صحت اور معیاری تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے، وہ ان نااہل اشرافیہ کی نالائکیوں کو ڈسکاؤنٹ کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیں کہ گیس اور بجلی کے بلوں میں، تو کبھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں شامل یہ ٹیکسوں کی مد میں۔ اچھا اب ایک تو نالائکی ہے اور اوپر سے ٹیکس کی شرح بھی مسلسل بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ حکومتی اخراجات وہ ان کے کنٹرول میں جو نہیں ہیں۔ اب یہ جتنا بھی ٹیکس جمع کر لینا، چاہے اس کے لیے غریب الٹا لٹکے یا وہ مر ہی جائے، لیکن ان کے بڑے ہوئے پیٹوں سے پھر بھی ہر وقت مزید کی صدائیں نکلتی ہیں کہ تھوڑا اور مل جائے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ان شاہانہ اخراجات کے باوجود گڈ گورننس کو یہ حکمران طبقہ وہ اپنے لیے موت کے برابر سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھئی گورننس ہوگی تو پھر کھانچے کہاں سے لگیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ پیٹرولیم پرائسز کی پالیسی تبدیل کی ہے، لیکن اس کے لیے نہ تو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے اور نہ ہی کوئی ہوم ورک انہوں نے مکمل کیا۔ اور پھر ذرا ٹائمنگ تو دیکھیں کہ جنگ کے دوران اتنا بڑا پالیسی فیصلہ لے لیا گیا، حالانکہ ایسے بنیادی فیصلوں کو مرحلہ وار اور ٹرانزیشن کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے نا، تاکہ عام لوگوں کو ممکنہ بحران یا شوق سے محفوظ کیا جا سکے۔ اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نے آج سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کیا ہے،
और एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि वजारत पेट्रोलियम के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं है। लिहाजा आज रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे, जिसका खमियाजा वो जाहिर है कि अब आम लोग ही भुगतेंगे। अच्छा, वैसे ये कोई यहाँ पे अकलौता वाक़या नहीं है। यहाँ तो आप देखें ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब गुज़िश्ता रोज़ जब मरियम नवाज़ कश्मीर में बढ़ चढ़ कर अपनी कारकर्दगी वो बयान कर रही थी तो बताया गया कि उस वक्त लाहौर में टमाटर 400 रुपये और इस्लामाबाद में 500 रुपये फी किलो की कीमत को क्रॉस कर चुके थे। क्यों भाई? क्योंकि हुकूमत की नाअहली और नालायकी वजह है ना, जो बर वक्त सप्लाईज का इंतज़ाम नहीं कर सकी। अच्छा, अब ये सिंध से आने वाले टमाटर की फसल अक्टूबर से मई तक दस्तयाब होती है, जिसके बाद कुछ माह के लिए माजी में अफगानिस्तान, ईरान या भारत की सप्लाईज पर इन्हिसार किया जाता था। अब देखें, ये भारत और अफगानिस्तान के साथ तो तिजारत बंद है, जबकि ईरान वो खुद इस वक्त जंग का शिकार है। लिहाजा इन ममालिक से तो सप्लाईज वो आ नहीं सकती। तो फिर नतीजा ये है कि डिमांड एंड सप्लाई उसूल के तहत गुज़िश्ता एक माह से टमाटर की कीमतें वो बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा, अब सिंध की मकामी फसल अक्टूबर नवंबर में आएगी तो तब जाके जो कीमतें हैं वो फिर नीचे आएंगी। लेकिन क्या ये बात हमारी फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में काम करने वाली फौज जफर मौज को नहीं पता होगी? तो यकीनन पता होगी, लेकिन वो क्या है कि यहाँ ऐसे मौके तलाश किए जाते हैं ताकि बहरान को कैश किया जा सके। तो अब ज़ख़ीरा अंदोज़ इन नाअहल, करप्ट और हराम खोर सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर इस मौके का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे और इसे कैश कर रहे होंगे। अब रह गई अवाम, तो उनकी भला यहाँ पे किसको परवाह है, किसको फ़िक्र है? और हुकूमत के वज़ीर आज़म के बारे में तो वैसे भी मौलाना फजलुर रहमान का कहना यह है कि बिल्कुल गिलेरी की तरह हैं, जिसकी सिर्फ आनियाँ और जानियाँ देखने वाली हैं, वरना ये किसी काम के तो काबिल ही नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मौलाना की ही बात करते हैं, जिनका ताज़ा मज़ाहमती बयानिया वो इस वक्त आपको पता है कि मौजूए बहस बना हुआ है और इतने दिन गुजरने के बाद भी उनसे माफ़ी मांगने के मुतालबात वो जारी हैं। अच्छा, जब ये दबाव पड़ा ना तो 2-3 दिन पहले मौलाना ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मुझे मेरे माँ बाप ने सरेंडर करने के लिए पैदा नहीं किया, लिहाजा मुझसे माफ़ी का तकाजा करने वाले तुम होते कौन हो, और मेरी किरदार कशी पर तुम्हें उल्टा मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर इन जज्बात की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने कुछ अशार के ज़रिए जवाब दिया और उनका कहना ये था कि मफाहमत ना सिका जबरे नारवां से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता जनाब कि मौलाना वो किस बला से लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके सामने हाफिज़ ताहिर अशरफी खड़े हैं, जिनकी JUIF ने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान भाई खूब इज़्ज़त अफजाई की है और इस पर मौलाना काफ़ी पुरसुकून भी दिखाई देते हैं। लिहाजा उन्होंने हाफिज़ साहब और उनके हिमायतियों की उफ्तादे तबाह के लिए अदीम हाशमी की इसी गज़ल के मज़ीद 2 शेर पढ़ें कि ज़बां से जिस्म का कुछ जहर उगल तो डाला, बहुत सुकून मिला तलखिए नवा से मुझे, रचा हुआ है बदन में अभी सुरूरे गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सज़ा से मुझे। तो अब इन अशार के ज़रिए सरबकफ मौलाना ने किसी नतीजे की परवाह किए बगैर डटे रहने का पैगाम जो दिया है, उसका जवाब तो जाहिर है कि हाफिज़ ताहिर अशरफी ही दे सकते हैं। लेकिन हालिया जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी धुआंधार तकरीर के दौरान एक इशारा किया और बावर कराया कि उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब वो इशारा ये था कि मुझसे लड़ाई छेड़कर शोर शराबा किया जा रहा है ताकि दुनिया की तवज्जो इस जानिब हो और इस शोर शराबे में वो कोई अपना काम निकालना चाहते हैं जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, फिर मौलाना ने ये इशारा भी दिया कि इसके पीछे कोई सियासी मकसद है। तो देखें, अब यही बात तो मैं गुज़िश्ता कई दिन से कह रही हूँ ना, और इसकी मिसालें भी मैंने आपके सामने रखी थी कि जब मौलाना ने मज़ाहमत या एहतजाज किया है तो उसके नतीजे में कोई ना कोई पेशरफ्त वो ज़रूर हुई है। जैसे कि देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ की रिहाई और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा। अब क्या दोबारा किसी ऐसी ही नौइयत की सियासी पेशरफ्त का इम्कान है? तो मौलाना ने इसके बारे में तो लाइल्मी का इजहार किया है, लेकिन इस इम्कान को भाई रद्द तो नहीं किया जा सकता। तो अब इस शोर शराबे में क्या काम हो सकता है तो ये भी जल्दी हमारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिस शदोमत से मौलाना अपने मुखातबीन को ललकार रहे हैं
اس کے مطابق تو اب تک ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ نورین خان کا 3 ماہ پرانا آف دا ریکارڈ کلپ وہ وائرل کیا گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو NCCIA کی جانب سے پیشی کا نوٹس بھی مل گیا ہے۔ اب وہ خود تو پیشی پہ نہیں گئی تھی، لیکن جو ان کے وکیل ہیں ان کے ذریعے انہوں نے جواب داخل کرایا، لیکن NCCIA نے ایک بار پھر ان کو 27 جولائی کو پیش ہونے کی تاریخ دے دی ہے، اور اس حوالے سے جو وضاحت نورین خان نے کی ہے نا، اس کے مطابق انہیں مکمل یاد بھی نہیں ہے کہ اصل بات تھی کیا، کیونکہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے وہ کہتی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ضرور باور کروایا ہے کہ وہ ایک محب وطن شخص ہیں، اور مزید یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے حسان نیازی کی شادی پر مودی یا کسی انڈین کو نہیں بلایا، اور نہ ان کا انڈیا میں کسی سے تعلق ہے، لہٰذا اس حوالے سے ان کے بارے میں جو میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے اور کیس کیا گیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ لیکن اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے اسے نورین نیازی کا ذاتی بیان قرار دیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں اس معاملے کی بات کرتے ہیں جو ہر صورت پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ معاملہ عمران خان کی رہائی یا ان کے حقوق کی بحالی کی جد و جہد کا ہے۔ لیکن پارٹی قیادت میں یکسوئی کا فقدان نظر آتا ہے، اور اب اس حوالے سے علیمہ خان نے بھی وضاحت کی ہے کہ ان کا چترال کا ٹرپ وہ ذاتی نوعیت کا تھا، لیکن جب لوگ نکل آئے تو رجیم کو تکلیف ہوئی اور شیر افضل مروت کو لانچ کیا گیا۔ البتہ علیمہ خان نے اس تاثر کو رد کر دیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ لوگ وہ مایوسی کا شکار ہیں اور عمران خان کے لیے کوئی نکلنا نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ مایوس نہیں بلکہ لوگ غصے میں ہیں، اور جن 2 جگہوں پر وہ گئیں وہاں لوگوں میں بھرپور رد عمل دیکھنے میں آیا، اور اس حوالے سے انہوں نے پارٹی کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن مہم چلائی جا رہی ہے جس کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یقیناً یہ ایک اہم پہلو ہے، لیکن ابھی تک پارٹی یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ عمران خان کے حقوق کے لیے ہونے والا جو 5 اگست کا احتجاج ہے وہ 1 ڈے ایونٹ ہوگا یا پھر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف میں مشاورت وہ جاری ہے، جس کے بارے میں اب مراد سعید کا ایک پیغام بھی آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مختلف طریقوں سے PTI کو محسود کرنے کا پروگرام ہے، جبکہ ڈرون حملوں پر مجرمانہ خاموشی، آپریشن پر خاموشی، ریڈیو پاکستان بلڈنگ، 9 مئی کی رپورٹ اور ذمہ داران کا تعین نہ کرنا وغیرہ پہلے ہی پارٹی پر سیاہ دھبا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو صوبے میں کچلنے کے لیے ان کے مد مقابل کھڑا کر کے عوام کو مزید اذیت دینے کا ارادہ ہے۔ اس لیے تمام تر تفصیلات کو دیکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آج بلائی گئی میٹنگ میں ایک دن کا ایونٹ نہیں بلکہ ایک تحریک کا پلان واضح کیجیے، لہٰذا محصور اور محدود ہونے سے قبل فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھیں اور اسے ایک روزہ ایونٹ کے بجائے فیصلہ کن تحریک کی طرف لے کر جائیں۔ اچھا جناب، اب یہ تو ہو گئی ایک انڈر گراؤنڈ ورکر کی رائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آن گراؤنڈ قیادت وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، تو جو بھی فیصلہ کرے گی ظاہر ہے کہ وہ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔